بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی مائیں اور آیائیں۔ حضرت حلیمہ کا پورا نام حلیمہ بنت ابی ذؤیب ہے۔ آپ کے شوہر حارث بن عبدالعزیٰ اور قبیلہ بنو سعد بن بکر بن حوازن ہے۔ قبیلہ بنو سعد عرب کا نامور قبیلہ تھا جس کی شجاعت و بصالت کی ہر طرف دوم تھی۔ اسے تیر اندازوں کا مسکن اور شاہین صفت نیز بازوں کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ بڑے بڑے جیالے ان کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ اس کے سرفروش نوجوان جب سر پر کفن باندھ کر میدان میں آ جاتے تو دشمنوں کے چھکے چھڑا دیتے تھے۔ شجاعت و بہادری اور عظمت و استقلال کے ساتھ ساتھ یہ لوگ شرافت و نجابت اور قابل قدر انسانی اوصاف کے حوالے سے بھی اچھی شہرت رکھنے کی بنا پر احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ اس دور کے قبائلی نظام کی خرابیوں سے کافی حد تک محفوظ تھے اور شہری تہذیب سے دور پہاڑی اور صحرائی بدوباش کی وجہ سے اپنا ایک خاص مزاج رکھتے تھے۔ مجموعی طور پر سعادت ان پر غالب تھی۔ خوش خصائل اور حلیم الطبع حلیمہ اسی قبیلے کی بیٹی تھی اور اپنے اخلاص و ایثار اور صالح کردار و عمل کی بدولت محبت و احترام کی نظر سے دیکھی جاتی تھی۔ مسکین طبع، صابر و شاکر، متحمل مزاج اور بردوبار خاتون تھی جو غریبی میں بھی امیری کی شان رکھتی تھی اور اپنے وقار و منصب پر آنچ نہیں آنے دیتی تھی۔ غربت اور افلاس نے اسے اور اس کے مختصر خانوادے کو بری طرح اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا، مگر وہ بڑی پامردی اور استقلال کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہی تھی۔ وہاں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط کے آثار پیدا ہو گئے، کھیتیاں اجڑ گئیں، درخت سوکھ گئے اور اناج غائب ہو گیا۔ انسانوں اور جانوروں کے لیے کچھ نہ بچا۔ حلیمہ سعدیہ اس صورتحال سے اپنی غربت کے باعث زیادہ متاثر ہوئی۔ اس کے مویشی چارہ نہ ملنے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئے۔ ایک ہی اونٹنی تھی، اس کا دودھ بھی خشک ہو گیا اور کنبے کے افراد فاقہ کرنے پر مجبور ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود بھی کمزور ہو گئی اور اس کی چھاتیوں میں اپنے بچے کو پلانے کے لیے بھی دودھ نہ رہا۔ موسم بہار آ گیا۔ دستور کے مطابق اس قبیلے کی 10 عورتیں مکہ جانے کے لیے تیار ہو گئیں تاکہ وہاں سے امراء کے بچے لا کر پالیں اور پھر انعام حاصل کریں۔ حلیمہ ان میں سب سے زیادہ غریب تھی۔ افلاس اور قحط کے باعث اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ مکہ جائے گی اور وہاں سے ایک بچہ لائے گی۔ ممکن ہے قدرت دستگیری کرے اور بھوک و افلاس کی قید سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی سبیل نکل آئے، لہٰذا وہ اچھے روزگار کی تلاش میں اداس اور غمگین دل لیے ان کے ساتھ چل پڑی۔ اس لیے بھی اداس اور دل گرفتہ تھی کہ قبیلے کی عورتوں کی تیز رفتار سواریوں کا ساتھ دینا اس کی ناتواں اونٹنی کے بس کا روگ نہ تھا۔ وہ ہزار کوشش کے باوجود بھی ان کے ساتھ نہ چل سکتی تھی۔ توقع کے عین مطابق وہ بہت پیچھے رہ گئی۔ وہ جان گئی کہ تمام عورتیں پہلے پہنچ کر دولت مندوں کے بچوں پر قبضہ کر لیں گی اور اس کے حصے میں کوئی ایسا بچہ نہیں آئے گا جو امیر گھرانے کا چشم و چراغ ہو اور اس کی غربت کا ازالہ کر سکے۔ اس کا شوہر حارث بھی صورتحال دیکھ کر مایوس ہو گیا۔ اندرونی کرب اور مایوسی کے عالم میں اپنے شیرخوار بچے کو بے بسی سے دیکھنے لگے جو ان کی گود میں نڈھال پڑا تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور دیکھیں
پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے اور ان کے غم کا مداوع کیسے ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچتے ہی بنو سعد کی عورتیں گلی کوچوں میں پھیل گئیں اور امراء کے بچے گود لے لیے۔ حضرت عبد المطلب کے گھر بھی آئیں، مگر جب پتہ چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو انہوں نے کوئی گرم جوشی نہ دکھائی۔ خوابوں اور بشارتوں کے ذریعے قدم قدم پر حضرت عبد المطلب کی رہنمائی کا سلسلہ جاری تھا۔ یہاں بھی ان کی رہنمائی ہوئی اور ان کے کانوں میں یہ اشعار ٹکرائے جیسے ہاتف غیبی انہیں تسلی دے رہا ہو کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ عورتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی گود میں یہ نعمت عظمیٰ ڈال دی جائے۔ اس شرف و اعزاز کے لائق ایک اور ہی خاتون ہے جس کا نام حلیمہ ہے، وہ بھی بنو سعد سے تعلق رکھتی ہے، اس کا انتظار کرو۔ وہ الفاظ یہ تھے: بے شک آمنہ کے لال امین و کریم محمد برگزیدہ خلائق ہیں اور تمام اچھوں سے اچھے ہیں، حلیمہ کے سوا کوئی ان کی آیا نہیں ہے۔ وہ ایک امین و دیانتدار بہترین خاتون ہے جو ابرار کی نگہداشت کرنا جانتی ہے۔ وہ ہر فحش، عیب، غلط کاری سے محفوظ، پاک دامن اور کردار کی مضبوط عورت ہے۔ ہمارے اس محبوب کو اس کے سوا کسی کے سپرد نہ کرو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تمہارے نام خاص حکم ہے۔ ان ربانی انتظامات سے آگاہ ہو کر حضرت عبد المطلب مطمئن ہو گئے اور ان عورتوں کے رویے سے ان کے دل پر غم کا جو غبار چھا گیا تھا وہ ڈل گیا، اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ عورتیں ہمارے بچے کو نہیں چھوڑ رہیں بلکہ قدرت کی طرف سے ان کو رد کیا جا رہا ہے۔ شکریہ۔